دوستو السلام علیکم، میں ہوں عاطف توقیر۔ آج کی اس بیٹھک میں گفتگو مختلف مسائل پر ہونی ہے، لیکن خصوصی طور پر ہم کوشش کریں گے کہ الیکشن کا جو پاکستان میں معاملہ ہے اس پر ہی بحث مرکوز رکھیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نامور صحافی، ہمارے پیارے دوست اعزاز سید۔ کیسے مزاج آزاد؟ بہت شکریہ عاطف بھائی۔ آزاد بھی، ہم جب اسلام آباد گئے تھے تو آپ کے سورسز اور آپ کی رابطے دیکھ کے ہم حیران ہو گئے تھے۔ تو آپ کے پاس جو خبر ہوتی ہے وہ اسی لیے بڑی سچی اور کھری خبر ہوتی ہے۔ یہ بتائیں، یہ سب سے پہلے تو یہ شروع کریں جو آج ایران کے خلاف پاکستان نے کارروائی کی ہے، کیوں کرنی پڑی یہ کارروائی؟ وہ کافی نہیں تھا؟ سفیر واپس بلا لیے تھے اور محدود کر دیا تھا سفارتی رابطہ، کشیدگی پڑے گی نہیں اس سے؟ آئیڈیل بات جو ہے وہ یہ ہے جو آپ کر رہے ہیں، لیکن پاکستان جس سچویشن میں رہ رہا ہے اس میں آئیڈیل بات ہو نہیں سکتی۔ اگر پاکستان آج ایران کو الاؤ کر دیتا کہ وہ آئے اور پاکستان کی ٹیریٹری کے اندر آ کے کارروائی کرے، تو کل افغانستان بھی یہی کام کرتا، پھر ہندوستان کی طرف سے بھی یہ کارروائی ہو سکتی تھی۔ تو میرے خیال میں پاکستان نے جو کارروائی کی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ غلط کارروائی کی ہے، میرے خیال میں ٹھیک کارروائی کی ہے، تاکہ باقی جو لوگ ہیں اور خود ایران اس کو بھی پتہ چلے کہ پاکستان کے اندر کارروائی کرنا ایسی کوئی جسے کہتے ہیں نا کہ یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے، اور اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ ہاں جی، وائلیشن آف ایئر اسپیس یا وائلیشن آف ٹیریٹری ہے تو، لیکن آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وسیع تر جو اس وقت پھیل رہا ہے معاملہ، پورا ایک خطہ ایک ڈیسٹیبلائز ہو رہا ہے، اور ایران خاص طور پر اس میں ملوث ہے۔ خاص طور پر آپ نے دیکھا یمن میں حوثی باغیوں کی مدد ہو، یا کل ہی پرسوں ہی عراق کے اندر بھی حملے کیے، تو کیا اسی وائڈرس کا حصہ ہے، یا یہ اس میں ایرانی دعوے میں کچھ سچائی بھی تھی، یا ایران کے پاکستان کے ساتھ رابطے ایسے نہیں ہیں؟ میرے خیال میں پاکستان کا تو کلیم یہ رہا ہے کہ پاکستان کے رابطے بہت مضبوط ہیں ایران کے ساتھ، اور کمیونیکیشن بھی ہے، تو کیا پاکستانی اداروں پر اعتماد نہیں تھا کہ وہ خود کاروائی کرنا چاہیے انہوں نے؟ دیکھیے، ایران جو ہے اس کا ایک اعلیٰ سطحی وفد ایک روز پہلے پاکستان میں موجود تھا۔ حسن قمی ہیں ان کے اسپیشل انوائے فار افغانستان، وہ یہاں پر آئے ہوئے تھے، ایک پورے ڈیلیگیشن کے ساتھ آئے ہوئے تھے۔ ان کی ملاقات ہوئی پاکستان کے وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی کے ساتھ، ان کی یہاں پر وزارت خارجہ میں اور دیگر جو لوگ ہیں ان سے ملاقاتیں ہوئیں، دیگر حکام سے ملاقاتیں ہوئیں۔ تو ساتھ ہی اسی رات کو یہ کارروائی ہو گئی۔ تو یہ سرپرائز تھا پاکستان کے لیے خود کہ یہ کیا ہوا ہے کہ ایک طرف کیا ایران کے ایران اپنے کے، اندر کوارڈینیشن نہیں ہے؟ کیا ایران کی فورسز کے اندر کوارڈینیشن نہیں ہے؟ یہ کیا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں کہ ایران کے وزیر خارجہ نے پاکستان کے جو انٹرم پرائم منسٹر ہیں انوار کاکڑ، ان سے ڈووس میں سائیڈ لائنز پہ ملاقات کی۔ میرا نہیں خیال کہ ایران کے اندر کوئی اس طرح کا معاملہ ہے۔ ریولوشنری گارڈز بڑے سٹرونگ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اور عاطف آپ خود جانتے ہیں ایران کو، میں سمجھتا ہوں مجھ سے زیادہ اچھا جانتے ہیں۔ جو ایران کی قیادت ہے، فیصلہ ساز جو قوتیں ہیں، وہ کوئی وائڈ کوئی ایسی اتنی بڑی فیصلہ ساز کوئی پارٹی نہیں ہے کہ وہ سارے بیٹھ کے مل کر فیصلہ کریں اور نیچے جائے۔ میرے خیال میں جب ٹاپ لیول سے ایرانی ریولوشن گارڈز کو آرڈر آیا تو انہوں نے اس کے اوپر عمل درآمد کیا، جو ان کی فورن آفس ہے اور باقی جو لوگ ہیں ان کو بعد میں انفارم کیا گیا۔ اچھا خیر، چلیں اس سے تو ایک قدم آگے چلتے ہیں۔ اس وقت پاکستان میں انتخابات کا آغاز دور ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں پچھلے سال جب آپ یہاں جرمنی آئے تھے اور ہم نے جہاز پر کھڑے ہو کے گفتگو کی تھی، جو ہمارا کروز تھا، اور آپ نے کچھ چیزیں پریڈکٹ کی تھیں اور ظاہر ہے وہ ویسے ہی ہوئی۔ آپ یہ بتائیے کہ اس وقت جو حالات ہیں پاکستان میں، ایک طرف انتخابات ہیں وہ ایک طرح سے بے اعتبار ہوئے نظر آتے ہیں۔ پاکستان کی ایک بڑی جماعت ہے پی ٹی آئی، وہ اس انتخابات میں بالکل بے بس ہے۔ عدلیہ کا بھی کیا ہے یہ؟ اگر انتخابات بے بس ہوتے ہیں یا بے اعتبار ہوتے ہیں تو پھر فائدہ کیا ہے ان انتخابات کا؟ دیکھیے، سال 2018 کے جو انتخابات تھے وہ بھی بے اعتبار انتخابات تھے، اور سال 2024 کے انتخابات جو ہونے جا رہے ہیں وہ اس سے زیادہ بے اعتبار انتخابات ہوں گے۔ دونوں صورتوں میں کیا نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ جو کرائسس ہے وہ ختم نہیں ہوتا۔ سال 2018 میں جو انتخابات ہوئے تھے، آپ نے آر ٹی ایس والا معاملہ دیکھا تھا، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کانسٹنٹلی جو نون لیگ ہے، نواز شریف ہے، وہ درد سر بنے رہے، اور پھر آپ نے ان کو جیل بھی بھیجا، مسئلہ حل نہیں ہوا، آپ نے ان کو باہر بھیجا تو مسئلہ تب بھی حل نہیں ہوا۔ ابھی یہ مسئلہ آرٹیفیشل انداز میں حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مسئلہ ایسے حل نہیں ہوگا۔ پاکستان کا کرائسس ختم نہیں ہوگا، پولیٹیکل کرائسس ڈیپ فردر ڈیپ ہوگا۔
آج آپ نے ان کو قابو کر لیا ہے، کل جب آپ کا لو افیئر نون لیگ سے یا جن لوگوں کو آپ پاور میں لا رہے ہیں ان سے ختم ہوگا، تو آپ کو ان لوگوں کی بھی شاید ضرورت پڑ جائے جو شاید جن کو آج آپ دیکھنا بھی نہیں چاہ رہے۔ تو یہ جو چیئرز گیم کھلا رہے ہیں آپ، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ اس سارے عمل کو نیچرلی جب تک کریں گے، نہ تو آپ کی اکانومی کے مسائل حل ہوں گے، نہ ہی ڈیموکریٹک ویلیوز یہاں پر پنپ پائیں گی۔ تو میرے خیال میں ڈیموکریٹک ویلیوز کو پنپنے کے لیے، اور پاکستان میں جو بنیادی مسئلہ روٹی کا بن چکا ہے، اکانومی کا جو بن چکا ہے، اس کو حل کرنے کے لیے، اور اس سے بھی بڑھ کر ایک اور بڑا مسئلہ ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ لوگ شراکت اقتدار پر راضی نہیں ہیں۔ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اقتدار ان کے منتخب نمائندوں کے حوالے کیا جائے، مکمل اقتدار دیا جائے، شریک مت بنایا جائے۔ تو میرے خیال میں لوگوں کے اندر کافی حد تک یہ اویئرنیس موجود ہوئی ہے۔ اس اویئرنیس کا آغاز نواز شریف صاحب نے کیا تھا۔ عمران خان صاحب کی جو لڑائی ہو گئی، انہوں نے بھی عام آدمی کو تو یہ بتایا، وہ الگ بات ہے کہ وہ بھی ڈیل ہی چاہتے ہیں کہ ڈیل ہی ہو جائے۔ اب حالات یہ ہیں کہ پاکستان میں ایک طرح سے سپلٹ ہے، جو لیڈرشپ ہے وہ چاہتی ہے ڈیل ہو جائے، لیکن جو عوام ہیں وہ تو نہیں چاہتے ڈیل ہو۔ عوام کی تو بڑی تعداد، ایون کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کی بھی بڑی تعداد وہی ہے جو یہ چاہتی ہے کہ اب ہر صورت میں فوج اقتدار سے دور ہو، کم سے کم اب اندر کی ڈیل تو اور بات، لیکن جو پبلک میں میسج گیا ہے وہ نواز شریف کا ووٹ کو عزت دو کا میسج ہو یا وہ عمران خان کا میسج ہو، وہ میسج یہی گیا ہے کہ فوج کے سیاست میں شامل ہونے کی وجہ سے سارے مسائل ہیں۔ ایسے میں اب کسی لیڈر کی کوئی ڈیل ہو یا نہ ہو وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن پبلک کو کیسے سیٹسفائی کیا جائے گا؟ مسئلہ یہ ہے نا تو عاطف بھائی کہ پاکستان میں پبلک کو جو طاقت کے مراکز ہیں، انہوں نے پاکستان میں کبھی پبلک کی جو سینٹیمنٹس ہے اس کی اہمیت نہیں دی، الیکشنز میں پرٹیکولرلی۔ تو اگر آپ کی سینٹیمنٹ، عوامی سینٹیمنٹس کو آپ ریسپیکٹ کرتے، ان کو اقتدار بھی دیتے اور ان کو اختیار بھی دیتے، آپ نے نہیں دیا، تو جو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ کیا ہوگا یہ کہ عوام مایوس ہوں گے، فردر مایوس ہوں گے۔ اور عوام کا جو اعتماد ہے، دیکھیں نا، عوام نے نون لیگ پر اعتماد کیا، نواز شریف پر اعتماد کیا، انہوں نے ڈیل کر لی۔ عوام اب عمران خان کے طرف بھی آ رہے ہیں، ظاہر اب تو ان کی پارٹی ایک ڈسمنٹل کر دی گئی، لیکن عمران خان بھی چاہتے کس سے ہیں، وہ نہ نواز شریف سے بات کرنا چاہتے ہیں، نہ آصف زرداری سے بات کرنا چاہتے ہیں، نہ فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے صرف ایک ہی بندے سے بات کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کے آرمی چیف سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو اس بات کا یقین ہی نہیں ہے کہ عوام کی جو طاقت ہے وہ اصل طاقت ہے۔ وہ چاہتے ہیں، وہ لاسٹ ٹائم بھی جب پاور میں آئے تھے وہ جی ایچ کیو کے رستے سے آئے تھے، ابھی بھی وہ جی ایچ کیو کے رستے سے ہی پاور میں آنا چاہتے ہیں۔ پرابلم یہ ہو گئی ہے کہ لوگ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گئے ہیں، لیکن لیڈر سارے کے سارے وہ سارے پرو اسٹیبلشمنٹ ہیں۔ اب جو انتخابات ہو رہے ہیں اعزاز، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب کوئی مضبوط پارلیمان تو نہیں بننے والی، بڑی معلق قسم کی پارلیمان ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ سیاسی بحران بھی اپنی جگہ قائم رہے گا۔ پاکستان کی تاریخ میں شاید سب سے زیادہ آزاد امیدوار بھی اس دفعہ جیت جائیں، کیونکہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی لوگ ہیں اگر وہ جیتتے ہیں تو وہ زیادہ ہے آزاد امیدوار کے، تو ہوگا کیا اب دیکھیے انتخابات سے پاکستان میں نکلے گا کیا؟ دیکھیے عاطف، آپ بھی جمہوریت کی بات کرتے ہیں، ہم اور ہمارے بہت سارے ساتھی، ہم لوگ بھی جمہوریت کی بات کرتے ہیں۔ کیا یہ انتخابات جمہوریت ہیں؟ نہیں، یہ جو انتخابات جمہوریت نہیں ہے، یہ تو ایک پروسیس کا حصہ ہے، اور وہ پروسیس بھی بڑا فلاڈ ہے، بلکہ فریکچرڈ ہے۔ فلاڈ کہنا بھی غلط ہوگا، یہ فریکچرڈ ہے، اسے فریکچر کیا گیا ہے۔ نئی حکومت آ جائے گی، اور نئی حکومت جب آ جائے گی تو اختیار اور اقتدار اسی کے پاس رہے گا جو پرماننٹ حکومت پہلے سے موجود ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ ملک کی ایکسٹرنل پالیسی کون چلاتا ہے؟ وزارت خارجہ کون چلاتا ہے؟ ملک کی انٹرنل پالیسی وزارت داخلہ کون چلاتا ہے؟ ملک کی وزارت خزانہ عملی طور پہ کون چلا رہا ہے؟ ٹھیک ہے، ایس آئی ایف سی کون چلا رہا ہے؟ یہ تو سب کو پتہ ہے نا۔ تو پیچھے کیا رہ گیا؟ یعنی کہ ایک گھومنے والی کرسی اور گاڑیوں کا پروٹوکول، یہ رہ گیا۔ تو اس کے اوپر کسی کو بھی بٹھا دیں، نواز شریف کو بٹھا دیں،
اور کسی کو بٹھا دیں. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم میں یہ بھی کہوں گا کہ جو اویلیبل لوگ ہیں، جو آپشن کے طور پہ آ رہے ہیں، ان میں نواز شریف بری آپشن نہیں ہے. لیکن کیا نواز شریف کو آپ رسپیکٹ دیں گے، یا نواز شریف اس کانفیڈنس کے ساتھ پاور میں آ سکیں گے کہ جب آج میں اور آپ یہ بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہیں کہ انتخاب تو چوری کر لیا گیا ہے، یا انتخاب میں تو ایک پارٹی کو سامنے نہیں آنے دیا جا رہا، تو کیا نواز شریف کی بطور لیڈر بھی کوئی یہ رسپیکٹ ہوگی کہ وہ ایک پاور میں آئے اور اس طرح کے انتخابات سے گزر کے جائے جس پر خود وہ اعتراض کرتے رہے؟ اچھا، دوسرا اعزاز، انتخابات سے پہلے ویسے بھی دنیا بھر میں پروپیگنڈا اور فیک نیوز پھیل جاتا ہے، لیکن اس دفعہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ ایک منظم طریقے سے فیک نیوز ہے. یعنی یوں سمجھے کہ ایک پورا ایک آرگنائز طریقے سے فیک نیوز پھیل رہی ہے، نیچے تک پھیل رہی ہے. اور اس میں خاص طور پر جو ٹک ٹاک اور اس انداز کی جو شارٹ ویڈیوز ہیں، انہوں نے بھی بڑا کلیدی کردار ادا کیا ہے. اب مصیبت یہ ہے کہ اگر آپ اس کو کریک ڈاؤن کرتے ہیں تو آزادی رائے محدود ہو جاتی ہے، نہیں کرتے ہیں تو پروپیگنڈا پھیلتا ہے. آپ بحیثیت میڈیا پروفیشنل کیا سمجھتے ہیں کہ کیسے ٹیکل کیا جائے اس صورتحال کو؟ دیکھیے، جو پروپیگنڈا ہے، اس کو اور جھوٹ کو آپ کو کنٹین کرنا پڑے گا. پروپیگنڈا کی بہت طاقت ہے، جھوٹ کی بھی بڑی طاقت ہے. آپ اور میں یہ کہتے ہیں نا کہ سچ کی بڑی طاقت ہے، وہ بڑی جذباتی بات ہے. سچ کی طاقت اتنی نہیں ہے جتنی جھوٹ کی طاقت ہے. ایسے ہی. جھوٹ آپ بولتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں، ساری دنیا کو یہ ایک پیغام مل جاتا ہے، آپ کے بارے میں ایک امیج مل جاتا ہے. بائی دیٹ ٹائم آپ بتانے لگ پڑتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں، ایسا ہے. اس وقت تک لوگ اپنا ذہن بنا کر اس کے اوپر ڈیبیٹس کر کے گھر میں جا کے سو بھی چکے ہوتے ہیں. ٹھیک ایسے ہی. ہے، تو جھوٹ کو کنٹین کرنا ہوگا، پروپیگنڈے کو کنٹین کرنا ہوگا. پروپیگنڈا میں اور جھوٹ میں ہمارے جو جرنلسٹ ہیں وہ بھی ملوث ہیں. اور ہم لوگوں کا المیہ یہ ہے کہ جب کسی جرنلسٹ کو گرفتار کیا جاتا ہے تو میں بھی، آپ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں، جرنلسٹ ایک پر حملہ سب پر حملہ. دیکھیے، رول آف دی لا جس ملک میں نہیں ہوگا اس ملک میں کچھ نہیں ہوگا. ایک پر حملہ سب پر حملہ نہیں ہوتا. اگر کوئی غلط کام اعزاز سید کر رہا ہے اور اس کے خلاف قانون نے کارروائی کی ہے تو یہ سب پر حملہ نہیں ہے، یہ سب پر حملہ نہیں ہے. ہاں، اگر اعزاز سید کو آپ نے ویسے گھسیٹا ہے کسی کیس میں جان بوجھ کر جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، وہ تو ایک الگ معاملہ ہے. لیکن اگر میں ٹویٹ لکھ دیتا ہوں اور میں ٹویٹ کے اوپر چیف جسٹس کو گالیاں لکھ رہا ہوں، مطلب ممکن ہے میں چیف جسٹس صاحب سے اتفاق نہ کرتا ہوں، ممکن ہے مجھے ان کے کسی فیصلے پہ ان سے بڑی اچھے بھی لگے ہوں، اور ممکن ہے کسی اور فیصلے پہ مجھے اچھے بھی نہ لگتے ہوں. کیا جو گالیاں دینا، ہر سوسائٹی کی ایک الگ بنت ہے نا. یہ شاید گالی دینا امریکہ میں الاؤ ہو، آپ جس سوسائٹی میں رہتے ہوں شاید ادھر الاؤ ہو، پاکستان کی سوسائٹی میں نہیں ہے. ہر سوسائٹی کی اپنی بنت ہے نا. تو میرا یہ خیال ہے، پروپیگنڈا کرنا، جھوٹ پھیلانا، یعنی کہ میں کسی چیف جسٹس کے بارے میں یہ کہہ دوں کہ وہ چور ہے، یا وہ فلاں سے اس نے پیسے لیے ہیں، یا فلاں کو وہ خوش کرتا ہے، اور جس کی ایویڈنس میرے پاس کوئی کچھ نہیں، پروپیگنڈا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ کاروائی جو ہے یہ اب چیف جسٹس کے حکم پر کچھ ایک کمیٹی بھی بن گئی ہے، آپ کو پتہ ہی ہے. تو لیٹ سی کہ کیا ہوتا ہے. لیکن اعزاز، اگر ہم اس طرح کرتے ہیں، اگر ہم حکومت کو یا حکام کو یہ اختیار دے دیتے ہیں کہ وہ صحافیوں کے خلاف اس انداز کی کارروائی کریں، تو پھر یہ بھی تو مسئلہ ہے نا کہ اس کو ابیوز بھی تو کیا جا سکتا ہے اسی ایکشن. ابیوز ہوتا ہے، کیا نہیں جاتا، ابیوز بالکل ہوتا ہے. اچھا، یہی وہ پرابلم ہے، یہ وہ پرابلم ہے کہ گورنمنٹس ہماری کی کریڈیبلٹی نہیں ہے. گورنمنٹس کی کریڈیبلٹی کیوں نہیں ہے؟ گورنمنٹس کی کریڈیبلٹی اس لیے نہیں ہے کہ گورنمنٹ بظاہر، گورنمنٹ کا کسٹوڈین یا فیس آف دی گورنمنٹ کوئی اور ہوتا ہے، لیکن گورنمنٹ کا کسٹوڈین ایکچولی کسی اور کے پاس ہوتی ہے، اتھارٹی کسی اور کے پاس ہوتی ہے، فیس کسی اور کے پاس ہوتا ہے، اتھارٹی کسی اور کے پاس ہوتی ہے. تو یہ جو گیپس ہیں ہمیں دور کرنے پڑیں گے نا. تو گیپس جب دور نہیں کریں گے تو پھر یہ اس طرح ہوتا رہے گا. ابھی اعزاز، پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے. پی ٹی آئی کا تو دعویٰ یہ ہے کہ پچھلے 2 سال میں جس انداز کی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوئی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئی. ڈیبیٹیبل بات ہے، لیکن بات یہ کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں تو ہو رہی ہیں. بے شمار لوگ ہیں پی ٹی آئی کے، ان کو اٹھایا گیا ہے، بے شمار لوگ ہیں ان کو غائب کیا گیا ہے. دھونس،
नामालूम नंबरों से कॉल्स, इंतखाबात में उनके रास्ते में रुकावटें, ये सब तो हम देख रहे हैं। आपकी नज़र में ये जो रास्ता है, इसकी बुनियाद क्या है? ये क्या 2018 से इसकी जड़ें मिलती हैं, या ये नया रास्ता है और ये बकौल पीटीआई के जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बदतरीन इंसानी हकूक का मामला है, ये क्या वो है? ये क्या क्लेम है? ये है क्या? आपकी नज़र में क्या है? पहली बात तो ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं और पीटीआई के खिलाफ भी हो रही हैं। लेकिन पीटीआई का ये कहना कि तारीख में कभी नहीं है, तो मेरे ख्याल में पीटीआई वालों ने तारीख पढ़ी नहीं है। जब ज़ियाउल हक के दौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो जाले हैं उनको कोड़े मारे जा रहे थे, तो वो तारीख तो आज तक नहीं दोहराई गई। उसकी तो कोई मिसाल नहीं मिलती। लोगों ने खुदकुशियाँ की, मजबूर हुए खुदकुशियों पर। भुट्टो साहब को फांसी लगा दी, ठीक है? तो वो तो काम नहीं हुआ ना। लेकिन जो अभी हो रहा है वो भी कोई काबिल तकलीद या काबिल तहसीन मामला तो नहीं है। पीटीआई के साथ भी या इनके लोगों के साथ भी जिस तरह लोग उठाए जा रहे हैं, इनके तजवीज़ कुनंदा, तायद कुनंदा उठाए गए, तो ये भी मसले मसाइल तो हैं, इनके कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो अब मामला ये है कि आगे क्या होगा? देखिए, पाकिस्तान एक अथॉरिटेरियन स्टेट है। पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक स्टेट नहीं है। अगर आप और मैं इस गलतफ़हमी में है कि ये एक डेमोक्रेटिक स्टेट है, तो ये बात दुरुस्त नहीं है। हम एक अथॉरिटेरियन स्टेट में रह रहे हैं, और इसकी डेमोक्रेटाइज़ेशन के लिए पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडर्स को मिल बैठना होगा। और पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडर्स की जब बात होती है, तो उसमें खाली नवाज़ शरीफ और आसिफ ज़रदारी नहीं, या मौलाना फजल रहमान नहीं, इमरान खान भी है। लेकिन मौलाना फजल रहमान, आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ शायद इमरान खान के लिए बैठें, उसी वक्त बैठें जब इमरान खान खुद भी इस बात की तौबा करें कि वो सियासतदानों के ऊपर गलत कीचड़ उछालते रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब अभी तक इस काम के लिए तैयार नहीं। क्योंकि इमरान खान की फिर तो बाकी सियासत बचेगा क्या सर? अगर आप ये कह दें कि ये चोर नहीं है, तो फिर आपके पास बाकी क्या नारा रह गया? तो ये भी तो है ना, इमरान खान की भी तो मजबूरी समझें आप। वो इक़्तिदार जी, तो तो आपको फिर वो ज़ाती मजबूरी को अपने सामने रख लें, जो कौमी मजबूरी है उसको नज़रअंदाज करें, ये तो उनकी चॉइस है। अच्छा, आखिर में ये बताइए कि पाकिस्तान में ये क्या हुआ है? मुझे मैं अक्सर देखता हूँ, ये जो क्लेम अभी जिस क्लेम की भी बात कर रहे हैं हम, कि अब अब जो हो रहा है ये पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन हम देखते ये हैं कि करप्शन का इंडेक्स था, वो 2009 में पाकिस्तान 143rd पे था। जरदारी साहब उसको 2013 में 137 पे छोड़ के गए हैं, नवाज शरीफ उसको 117 पे छोड़ के गए, और इमरान खान दोबारा उसको 140 पे ले गए। उसी तरह जो अ, इन, ये इंसाफ का इंडेक्स है, उसमें पाकिस्तान इमरान खान के दौर में कोई 12 पॉइंट्स नीचे गिरा है। उसी तरह जो आज़ादी सहाफ़त का दौर इंडेक्स है, आलमी इंडेक्स है, उसमें रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने इमरान खान को दरिंदा लिखा, शिकारी, प्रेडेटर, और पाकिस्तान उसमें भी कोई 10-11 दर्जे नीचे गया। इमरान खान के बाद, जिसको हम पीडीएम का दौर कहते हैं, और हम बकौल हमारे पीटीआई के दोस्तों के वो बदतरीन दौर था, उसमें 7-8 पॉइंट्स पाकिस्तान की सूरत हाल बेहतर हो गई। ये क्या है? यानी ये क्या प्योर प्रोपेगेंडा है, या इसमें कुछ सच्चाई भी है? आप तो ऑन ग्राउंड सहाफत कर रहे हैं, क्या वाकई सहाफती मुश्किलात इमरान खान के दौर के मुकाबले में अब बढ़ गई हैं, और अगर बढ़ गई हैं तो उनका तदारुक कैसे होगा? देखिए, सवाल ये नहीं है कि फ़ौज के ऊपर या एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद हो रही है या नहीं हो रही। सवाल ये है कि ये तनकीद कर कौन रहा है और किसके कहने पे कर रहा है। यानी कि मैं भी फ़ौज और एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद करता हूँ, और आज से नहीं कर रहा हूँ, और उसका बड़ा नुकसान भी उठाया, आपको पता है। लेकिन जब आप एक ख़ास पॉलिटिकल पार्टी के प्लेटफ़ॉर्म को इस्तेमाल करते हैं और पॉलिटिकल पार्टी की जो प्रोपेगेंडा कैंपेन है उसका हिस्सा बनते हैं, तो फिर प्रॉब्लम होती है। क्योंकि इस वक़्त जो 9 मई के बाद जो है फ़ौज एक फ्री की हैसियत से सामने आई है। उन्हें फ़ौज ये समझती है, एस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि पीटीआई ने उनके ऊपर एज़ ए पार्टी हमला किया है, और फ़ौज के इंस्टीट्यूशन के ऊपर एज़ एन इंस्टीट्यूशन हमला किया है। तो अब तो ये 2 फ़रीकों की लड़ाई बन गई हुई है, और उसमें आप अगर एक फ़रीक के साथ, अगर फ़ौज के साथ मिलके पीटीआई के खिलाफ कुछ करते हैं तो वो भी गलत है, और पीटीआई के साथ मिलकर फ़ौज के खिलाफ करते हैं तो वो भी गलत है। मेरा ये ख़्याल है कि जो 9 मई के मुकदमात बने हैं, उनमें भी कुछ हाई हैंडेडनेस हुई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 9 मई के मुकदमात झूठे हैं, अटैक तो हुए हैं ना, और ये दुनिया में कहीं नहीं होता।
कैपिटल हिल पे अमेरिका में किया था, उन्होंने सजाएँ दी हैं आपके और मेरे सामने। आजाद भाई, पीटीआई पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट पर भी हमला हो चुका है नवाज शरीफ के दौर में। जी हाँ, पीटीवी पर हमला बिल्कुल। किया गया है इमरान खान ने, और पार्लियामान पे हमला हुआ है, वजीर आजम हाउस पे हमला हुआ है। तो सर जीएचक्यू पर क्यों फिर इतना ज्यादा शोर है कि जब आपके मुल्क की सुप्रीम कोर्ट पे हमला हो सकता है और कुछ नहीं होता, पीटीवी पे हमला होता है कुछ नहीं होता, पार्लियामान पे हमला होता है कुछ नहीं होता, वजीर आजम हाउस पे हमला होता, तो फिर ये कोर कमांडर हाउस पे फिर इतना शोर क्यों है, क्या वजह है? वो तो देखिए ना, पाकिस्तान की स्टेट में जिस तरह की आपको पहले भी बात कर चुका हूँ, हमारी अथॉरिटेरियन स्टेट है, और अथॉरिटेरियन स्टेट में जो सेंट्रल फिगर है, हमें अच्छा लगे या बुरा लगे, वो फौज है। फौज समझती है कि वो कस्टोडियन है पाकिस्तान के इंटरेस्ट की, और फौज के इंस्टीट्यूशन के ऊपर हमला करना, देखें सुप्रीम कोर्ट के पास कोई पिस्तौल तो नहीं थी कि वो अपना रिस्पॉन्स करती, या पीटीबी के पास कोई फोर्स थी कि वो अपना रिस्पॉन्स करती, नहीं कर सकी ना, नहीं किया। ठीक है, फौज के पास अपनी फोर्स है और उन्होंने इसको रिस्पॉन्स किया है। और वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग, फौज के ऊपर जो अटैक हुआ, मैं उसे वायलेंट पॉलिटिकल प्रोटेस्ट समझता हूँ, वायलेंट पॉलिटिकल प्रोटेस्ट समझता हूँ। और मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि जिन लोगों ने ये अटैक किया है, उनके ऊपर मुकदमा ज़रूर चलना चाहिए, लेकिन सिविल अदालतों में चलना चाहिए। ये मेरा ये ख़्याल है और मैं इसको मानता हूँ। लेकिन अगर आप मुझे ये कहें कि फ़ौज के ऊपर हमला करना ठीक था, तो मैं कहूँगा ये बिल्कुल ठीक नहीं था। यानी ये उसी मेरा ख्याल तरह है गलत था, पॉलिटिकली ये तो, उसी तरह गलत था जिस तरह अदालत पर हमला किया गया, पीटीबी पर हमला किया गया गलत, ये उसी तरह गलत है। देखिए मेरी राय में तो आजाद पॉलिटिकल सरगर्मी कोई भी इस सदी में तो ये जो वायलेंस है इसको तो रद्द कर चुकी है दुनिया। आप ठीक काम के लिए भी अगर वायलेंट रास्ता इख्तियार करते हैं तो दुनिया उसको कबूल नहीं करती। तो अच्छा, अब आखिरी आखिरी सवाल एजाज, एक तरफ पीटीआई है, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां हम सब देख रहे हैं, दूसरी तरफ फौज है, वो भी हमें पता है, फौज की एक तारीख भी है, पाकिस्तान के फौज की सियासत में मुदाखलत भी है। एक आम आदमी जमहूरियत पसंद वो क्या करे अगर वो पीटीआई के खिलाफ इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को कंडेम करता है, उसका फायदा फौजियों को मिल जाता है। अगर वो फौज के ऊपर पीटीआई के हमलों की कंडेम करता है तो उसका फायदा पीटीआई को मिल जाए। एक जमहूरियत पसंद शख्स क्या करे इस मौके पर? मेरे ख्याल में तौकीर भाई, जमहूरियत पसंदों के लिए सबसे मुश्किल वक्त ही ये है कि जमहूरियत पसंदों को समझ ही नहीं आ रही कि वो किसकी हिमायत करेंगे। यानी कि वो फौज की हिमायत करते हैं, तो फौज के डेमोक्रेटिक क्रीडेंशियल्स मेरे और आपके सामने हैं, वो कोई इतने अच्छे डेमोक्रेटिक क्रीडेंशियल्स नहीं है, ना ह्यूमन राइट्स के कोई इतने अच्छे क्रीडेंशियल्स हैं। अगर वो पीटीआई की हिमायत करता है, तो पीटीआई के अंदर आपको पता है पॉपुलिस्ट फाशिज्म मौजूद है, जो कि अक्सरियत के ऐसे रूल पे यकीन रखता है जिसमें वन मैन रूल हो और बाकियों को सब्जुगेट किया जाए और बाकियों के लिए ज़मीन भी तंग की जाए। तो दोनों जो चॉइसेस हैं वो बड़ी मुश्किल चॉइसेस हैं। मेरा ये ख़्याल है कि दिस इज़ द टाइम फॉर द डेमोक्रेट्स to support the constitution and the supremacy of the parliament. They should raise their voice for transparent elections. They should raise their voice for a strong democratic government. और उनको ये आवाज़ ज़रूर उठाना चाहिए कि ठीक है कि जिन लोगों ने आप पे अटैक किया, आप उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करें, सिविल अदालतों में करें, लेकिन एट द सेम टाइम आप भी पाकिस्तान की जो इंतज़ामी अमूर में मुदाखलत है, पाकिस्तान में जो करते हैं आप, सियासी अमूर में मुदाखलत करते हैं, मेहरबानी करके वो भी बंद कर दें। वो मुझे रिहाना रोई का शेर याद आ गया। वो कहती हैं कि मैं ये भी चाहती हूँ तेरा घर बसा रहे, और ये भी चाहती वाह! हूँ कि तू अपने घर ना जाए। वाह, वाह, वाह! वाह, वाह, वाह! वाह, आजाद, वाह, शुक्रिया, वाह! बहुत बहुत शुक्रिया। वाह! आपसे थैंक हमेशा यू, गुफ्तगू करके मजा आता है। बहुत थैंक यू सो मच। थैंक हमारे यू, साथ थैंक थे यू। आजाद सैयद, उनसे गुफ्तगू हो रही थी इस वक्त मौजूदा जो सूरत हाल है पाकिस्तान की। उम्मीद है कि आपके बहुत सारे सवाल जो आप कर रहे थे उनके जवाब आजाद के जरिए आपको मिल गए होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।